حسن و جمال کے جلوے بھی ہیں، لیکن کمی اگر ہے تو کمی سننے والوں کے اندر ہوتی ہے۔ بالکل دیکھیں، میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ ایک استاد، ایک ٹیچر جس وقت کلاس روم میں جاتا ہے، اس کو اگر 40 طلباء پر مشتمل کلاس دے دو اور وہ 40 طلباء کو پورا سال کیمسٹری پڑھائے، فزکس پڑھائے، باٹنی پڑھائے، زوالوجی پڑھائے، ریاضی پڑھائے، میٹرک کی تیاری کروائے 40 لڑکوں کو، تو سال کے آخر میں جناب جو صحیح نمبر لے کر کے پاس ہونے والے ہوں گے یا وہ 10 ہوں گے یا وہ 20 ہوں گے۔ پورے 40 کے 40 تو کسی استاد کے وہ صحیح نمبر لے کر پاس نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ کہے جناب کہ میرے 40 کے 40 نے اتنے نمبر حاصل کیے تو یہ غیر فطری سی بات ہوگی، اس لیے کہ اپنی اپنی قابلیت ہوتی ہے، اپنے اپنے ذہنی سطح ہوتی ہے، اور اپنے اپنے مینٹل لیول ہوتے ہیں، اپنی اپنی مینٹل اپروچ ہوتی ہے، اور جناب اپنی اپنی عقیدت ہوتی ہے، اپنی اپنی محبت ہوتی ہے۔ تو ایک استاد اگر 40 لڑکوں کو پڑھائے، 40 طلباء کو پڑھائے، تو ان میں سے کامیاب یا 10 ہو یا 20 ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد ناقص نہیں ہے، استاد تو وہی ہے، ان 10 کے لیے بھی وہی ہے اور ان 30 کے لیے بھی وہی ہے، جناب کاملین کے لیے بھی وہی ہے، ناقصین کے لیے بھی وہی استاد ہے۔ لیکن کمی کس میں ہے؟ جنہوں نے قبول نہیں کیا کمی ان کے اندر ہے، اور جنہوں نے قبول کر لیا قابلیت ان کے اندر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب آپ تسلی رکھیے، آپ کی دعوت بھی حق ہے، آپ کی تبلیغ بھی تاثیر والی ہے، لیکن میرے محبوب اگر آپ کی دعوت سن کر کے بھی کوئی بو جہل ہے اور کوئی بو لہب کا بو لہب ہے، کوئی ولید، کوئی عتبہ، کوئی شیبہ، وہ مشرک کے مشرک ہی رہے، تو اس میں قصور آپ کی دعوت کا نہیں ہے میرے حبیب، قصور ان کی سمجھ کا ہے، قصور ان کے قبول کرنے کا ہے کہ ان کے اندر تعصب ہے، ضد ہے، اناد ہے، یہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بلکہ ایک موقع پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الامام قرطبی علیہ رحمہ نے یہ الفاظ لکھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا اور ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے انہوں نے یہ الفاظ لکھے کہ ابھی تو آقا کا حسن و جمال پوری طرح ظاہر ہی نہیں کیا اللہ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا حسن و جمال پوری طرح ظاہر فرما دیتا تو کسی انسان کی آنکھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کے پورے حسن کو دیکھ سکے، ان کے پورے جمال کو وہ دیکھ سکے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہاں جمال رسول میں کمی نہیں ہے، حسن رسول میں کمی نہیں ہے، ان کی دعوت میں کمی نہیں ہے، ان کے نظام میں کمی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جناب ہم دن اور رات اپنے بھی تو کم از کم دیکھیں نا، ہم اپنے دن اور رات دیکھیں۔ میں نے ایک پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی، ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے لیکن اس کے پیٹ میں لقمے حرام کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جناب اگر حرام کے لقمے پیٹ میں ہو تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا، تو پیٹ میں لقمے حرام کے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کے آپ کو نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ ہدایت کا نور کیسے ملے گا؟ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالیں اور پھر آپ کہیں کہ مجھے قرآن سمجھ آ جائے۔ آپ جناب کسی کو اذیت دے رہے ہیں، ہاتھوں سے، زبان سے گالیاں دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، دن رات آقا کے نظام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور آقا و مولا تاجدار نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے آپ کی کوئی وابستگی نظر نہ آئے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ یہ حدیثیں آپ کو سمجھ آ جائیں، یہ قرآن آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو ایسے دلوں پر مورے لگا دیتا ہوں کہ جو میرے رسول کے نظام کو چھوڑ کر دیگر نظاموں کی طرف بڑھتے ہوں، مجھے میرے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو آئیڈیل مانتے ہوں، میرے رسول کے حسن کو چھوڑ کر کسی اور کے حسن کو نگاہوں میں لانے کی کوشش کرتے ہوں، میں تو
ایسے لوگوں کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہوں، اے میرے بندو پیدا میں نے کیا ہے لیکن تم نے غلامی میرے محبوب کی کرنی ہے۔ اگر غلامی ان کی کرو گے تو دل بھی کھول دوں گا، سینے بھی کشادہ کر دوں گا، نگاہوں میں نور اپنا بھر دوں گا، اور پھر تمہارے کانوں کے اندر اپنی طاقت بھر دوں گا۔ اچھا ایک آخری بات میرے درس کی، ادھر دیکھو، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اور اپنے رسول سے دور ہونے والوں کی حالت یہ بیان فرمائی کہ ان کی آنکھوں پر پردے، ان کے کانوں پر مہر اور ان کے دل پر مہر۔ ادھر ان کی حالت یہ بیان فرمائی، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا قلادہ گلے میں سجا لیں، جو سچے ان کے غلام بن جائیں، ان کی شان آقا مولا حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نفلوں کی کثرت سے میرے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں تو میں خدا ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، پھر میں خدا ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، پھر میں خدا ان کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، اور میں ان کے قدم بنتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ادھر کہا کہ جو دشمن بن کے آئے گا اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دوں گا، اس کے سامنے حق آ بھی جائے تو اس کو نظر ہی نہیں آئے گا، وہ جیتا جاگتا وہ اندھا ہوگا اور چلتی پھرتی لاش ہوگی، لیکن جو میرے محمد کا غلام بن کے آئے گا میں اس کے ہاتھ بھی بن جاؤں گا، میں اس کے پیر بھی بن جاؤں گا، میں اس کی نگاہیں بن جاؤں گا، میں اس کی سماعت بن جاؤں گا۔ اور ایمان سے مجھے بتاؤ، خدا کی سماعت کی کوئی حد نہیں ہے، تو خدا جس کے کان بن جائے پھر اس کے سننے کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑ گیا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات یاد پڑی، آپ نے اپنے ملفوظات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میرا اگر کوئی مرید ہو نا تو مریدی لا تخف، اور میرے مرید جب بھی تجھے پریشانیاں گھیر لیں تو تو ڈرنا نہ، بلکہ پریشانیوں کے عالم میں یہ بات کہہ دینا کہ یا عبد القادر شیئن للہ، کہ غوث اعظم ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے واسطے میری طرف توجہ فرمائے، تو اے میرے مرید میں جہاں پر بھی ہوں گا، تو جہاں پر بھی ہوگا، میں اللہ کے فضل سے میں تیری بات کو سننے لگ جاؤں گا نا، میں تیری بات سن لوں گا۔ اور یارو، میرے آقا کا ایک غلام عبد القادر جیلانی اپنے مرید کو کہے کہ جہاں سے دل کرتا ہے تو مجھے پکار لے، سال بعد پکار، 100 سال بعد پکار، اور جناب 1000 سال بعد پکار، تیرا پیر تیری بات کو سن لے گا۔ اور کیوں سنے گا؟ اللہ کی عطا سے سنے گا۔ تو جس رسول کے ایک امتی کی یہ شان ہو، اس رسول کا اپنا کیا مقام ہوگا نا، اور اس نبی کی اپنی کیا شان ہوگی۔ میرے آقا نے ایک دفعہ یہ فرمایا نا کہ اے بلال، میں نے تیرے جوتوں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی۔ تو قبلہ احمد سعید کاظمی صاحب غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ تعالی، انہوں نے یہاں پر ایک دلچسپ بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ تو سوچیں کہ آقا و مولا نے فرمایا کہ اے بلال تیرے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں اپنے آگے آگے سنی، حالانکہ اس وقت ابھی بلال دنیا میں رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، فوت تو ہوئے نہیں، قبر میں گئے نہیں۔ اور جنت کی باتیں تو جناب بندہ دنیا سے جائے گا، قبر میں جائے گا، پھر قبر میں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، پھر فیصلے ہوں گے، پھر جا کے جنت آئے گی۔ تو یہ کیا ہوا کہ ابھی بلال دنیا میں ہیں، قبر میں بھی نہیں گئے، میدان محشر بھی ابھی بپا نہیں ہوا، ابھی فیصلے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو سب کچھ ہونا باقی ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ بلال تیرے جوتوں کی آواز میں نے اپنے آگے آگے سن لی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو، آقا نے یہ فرمایا ہو کہ میرے امتیوں، میرے سننے کی شان اگر دیکھنا چاہو تو یوں دیکھ لو کہ جس بلال نے کروڑوں سال بعد جنت میں جا کر کے چلنا ہے، میں نے کروڑوں سال پہلے اس کے چلنے کی آواز کو سن لیا ہے۔ اور جو رسول اور جو
رسول کروڑوں سال بعد کی آوازیں سن سکتا ہے، وہ 1400 سال پہلے کی آوازیں بھی سن لیتا ہے، 1400 سال بعد کی آوازیں بھی سن لیتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جناب جو رسول کے بن کر آئیں خدا ان کا ہوتا ہے، اور جو ان سے دور ہو جائیں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ نگاہ پھیر لیں، اب ان کو کوئی بات فائدہ نہیں دے گی، ان کے لیے کوئی چیز اثر والی نہیں رہے گی۔ اس لیے میری آج کی گفتگو کا پیغام یہی ہے کہ دل وجی ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو آقا مولا تاجدار رسالت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز اور ان کی چوکھٹ کا غلام بنا لو، پھر دیکھو خدا کی طرف سے رحمتوں اور اس کے طرف سے نعمتوں کی بارش تم پر کیسے برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان سماعت کر لیں کہ باہر اسٹال لگا ہوا ہے، قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب استاد محترم مفکر اسلام دامت برکاتہم القدسیہ نے جو ناموس رسالت کے عنوان پر ایک عظیم الشان مقالہ آپ نے تحریر فرمایا، وہ مقالہ ہمارے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے ماہنامہ دلیل راہ کے اندر شائع ہو چکا ہے، اور وہ دلیل راہ آپ کو باہر مل سکتا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دلیل راہ خود بھی خرید کر کے پڑھیں اور اپنے دوستوں کو بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب یا رب العالمین۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام میرے دوستوں سے گزارش ہے میری کہ چائے پی کر کے جایا کریں، آپ سے اسی بہانے گپ شپ کا موقع بھی مجھے مل جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ چائے پیے بغیر نہیں جائیں گے۔